واو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اگلا قدم بچے کو غلطی پر معافی مانگنے کا احساس دلائیں۔ اگر بچہ کبھی لڑ پڑے تو آپ دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے، پھر سمجھائیں کہ بیٹے غلطی کی معافی مانگ لو، قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہاری یہ غلطی پیش ہی نہیں ہوگی۔ اگر تم یہاں معافی مانگ لو گے تو وہاں کے دفتر میں لکھا ہی نہیں جائے گا۔ بچے کو معافی مانگنے کی فضیلت سنائیں۔ شروع سے بچے کو یہ بات ذہن میں بٹھا دینی چاہیے کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ صبر کرنا، برداشت کر لینا اور سامنے والے کو معاف کر دینا، یہ وہ کام ہے جن کو انبیاء اکرام علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کہ جو بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی آٹومیٹک عزت میں اضافہ ہوتا ہے معافی مانگنے سے۔ ایسے کہتے ہیں نا ایک قدم نفس پہ رکھو تو اگلا قدم اللہ تک پہنچ جائے گا، ٹھیک اسی طرح اگر معافی مانگیں گے تو اگلے قدم پہ عزت ملے گی۔ معافی مانگنے سے ذلیل نہیں ہوتا بندہ، بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ ذلت ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں اس سے عزت ملتی ہے۔ تو معافی کی عادت ڈلوانی چاہیے بچے کو، معافی مانگنے کی فضیلت سنانی چاہیے، اس کے ذہن سے وہ غیر ضروری شرم ختم کر دیں۔ یعنی عجیب معاملہ ہے کہ تکلیف دیتے ہوئے تو شرم نہیں آتی اور معافی مانگتے ہوئے شرم آتی۔ بچے کو بتائیں کہ تکلیف دیتے ہوئے شرمانا چاہیے تم کو، معافی مانگتے ہوئے نہیں۔ وہ بے جھجک ہو کر معافی مانگنے کا عادی بن جائے۔ غلطیاں چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، تو بچے کو سمجھائیں کہ جب بھی غلطی ہو معافی مانگو۔ بہن بھائیوں سے اگر بدتمیزی کرے یا ان کو کوئی تکلیف دے یا ان سے جھگڑا کرے، ان سے معافی مانگ۔ بچوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے معافی مانگنے والا بنانا چاہیے۔ بہن بھائیوں کو آپس میں تاکید کرنی چاہیے کہ کچھ ہو جائے تو معذرت کرو ان سے۔ سوری کا لفظ بھی انگریزوں میں بہت عام ہے، بہت زیادہ، خامخواہ سوری کہتے ہیں وہ لوگ، کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی سوری کہتے ہیں۔ سامنے والا ہم جیسے لوگ ہوں گے تو سوچیں گے میں کیا کیا یار، یہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ کہ یہ سوری بول رہا ہے۔ بات بات پہ تھینک یو کہنا اور سوری کہنا ان کی عادت ہوتی ہے، کیوں ان کو سمجھا جاتا ہے شروع سے ایسے۔ پھر ان سے کہیں کہ آپ اللہ سے بھی معافی مانگ لو تاکہ اللہ بھی آپ سے ناراض نہ ہو اور آپ کو معاف فرما دیں۔ بندوں کے جو معاملے ہوتے ہیں جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگی جاتی، 1000 بار اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ پاک معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے پہلے بندے سے معافی مانگنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی۔ تو بچے کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ فلاں کام سے اللہ خوش ہوں گے، فلاں کام سے اللہ ناراض ہوں گے، تو پھر وہ اس کو پوری زندگی میں یہ چیز کام آئے گی۔ تو بچے کی تربیت کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ کرنے دیں بچے کو اپنے کام، کھیل کود کرنے دیں۔ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے بچوں میں، وہ الگ چیز ہے، وہ جھگڑتے بھی ہیں پھر مل جاتے بھی ہیں، آزاد تو رکھیں لیکن حدود شریعت کے خلاف نہ ہونے دیں۔ حضرت علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری والدہ کا ایک خاص معمول تھا۔ 2 باتیں حضرت نے لکھی ہیں کہ بچپن میں وہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھا کرتی تھی۔ ایک یہ کہ اگر کبھی میں گھر کے ملازموں کے ساتھ، گھر کے جو نوکر ہوا کرتے تھے گھر میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ میں بھی کوئی زیادتی کر دیتا تو جب تک ان سے معافی میں نہیں مانگ لیتا وہ تب تک خاموش نہیں بیٹھتی، ان کے سامنے مجھ سے ہاتھ جڑواتی اور معافی منگواتی، اور یہ مجھ پر بہت گراں گزرتا، لیکن پوری زندگی یہ چیز کام آئی کہ کسی بھی موقع پر کسی سے بھی معافی مانگنا میرے لیے مشکل کام نہیں رہا، کیونکہ بچپن میں عادت پڑ گئی تھی۔ تو گھر کے نوکروں سے معافی مانگنے لگواتی، کیونکہ ان کو تم نے غریب سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر مارا ہے یا کچھ کیا ہے، تو وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے نوکر ہیں یہ الگ چیز ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمیشہ نسبت دیکھو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، کچھ بھی ہو اللہ کا بندہ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہو امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا بندہ ہے۔ اس سے تکبر آ جاتا ہے بچوں میں۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ڈرائیور کو بعضے لوگ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں کبھی ڈرائیور کو یا کام کرنے والے بندے کو یا کام کرنے والی عورت کو، تو ان کی دیکھا دیکھی بچے بھی ان کو برا بلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو بڑے کچھ نہیں کہتے، جبکہ برملا ڈانٹنا چاہیے بچوں کو، ڈرائیور کے سامنے ہی بچے کو ڈانٹنا چاہیے
گھر میں کام کرنے والے مرد اور عورت کے سامنے بچے کو ڈانٹنا چاہیے کہ یہ تمہارے انکل ہیں، تمہارے بڑے ہیں، ان کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. تو آئندہ چل کے اس کو عادت ہو جائے گی کہ پھر وہ اپنے سے چھوٹے کو بھی جو ہے ڈانٹے گا ڈپٹے گا نہیں. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی ہے اصلاح و تربیت کی غرض سے اپنے ماتحتوں کی، تو بچوں کے سامنے نہ کریں. ایسے ہی لکھا ہے کہ شوہر بیوی کی اصلاح و تربیت کرنا چاہتا ہے تو بچوں کے سامنے نہ کرے، تنہائی میں کرے. بچوں کے سامنے شوہر بیوی کو ڈانٹے، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب بیوی کے دل میں جو ہے شوہر کے تعلق سے نفرت آتی ہے کہ بچوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا. ایسے ہی بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر پر بچوں کے سامنے نہ برس پڑے، جو کہنا ہو تنہائی میں کہیں. بچوں کے سامنے تو اتنے سوبر بنے رہیں اور اتنے جو ہے وقار کے ساتھ رہیں کہ بچے سمجھیں کہ جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے ان کے ساتھ. دونوں کا یکساں احترام اور یکساں ڈر بچوں کے دل میں ہونا چاہیے.